نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے کوئی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آپس میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے چند باتیں میں کروں گا. اور ماشاءاللہ آپ سارے ہی بڑے جینیس لوگ ہیں اور بڑے اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. کچھ بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے، کچھ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی اچھی جو ہے نا ایک بڑا اچھا ملاپ ہے آپ لوگوں کا، اور بڑا اچھا وہ جو انٹیگریشن ہے بہت قابل دید ہے ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے لیے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، آپ کے لیے آئیڈیل ہے، وہ رول ماڈل ہے آپ کے لیے. کہ میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا سونا جاگنا، میری غمی خوشی، اور جو ہے میری زندگی کے تمام جو ہے نا اعمال و افعال، صبح سے شام تک کے ایکٹیویٹیز اور شام سے لے کر صبح تک کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ایک نوجوان کی اس جو ہے نا دور میں جو ذمہ داری بنتی ہے، جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور نبی کے امتی کے حوالے سے یقیناً وہ بہت بڑی ہے. اور اگر میں یہ کہوں گزشتہ زمانے کی بنسبت آج کے نوجوان کی زندگی کی جو رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، یہ زیادہ بڑھ گئی بھی. اس کی وجہ یہ ہے ہم اس وقت جو ہے نا لوگ فلسطینیوں کو ہی محاذ پہ سمجھ رہے ہیں، ان کو میدانی جہاد میں سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بھی جو ہے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت جو ہے ایک لڑائی میں مبتلا ہیں. اور یہ لڑائی بہت خطرناک ہے. اس لیے خطرناک ہے کہ اس کو کوئی لڑائی نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت میں وہ لڑائی ہے جسے کولڈ وار کہا جاتا ہے نا، سرد جنگ، کولڈ وار. لوئس تھا نا، لوئس، فرانس کا لوئس گزرا ہے نا، ایک جو ہے نا وہاں کا بادشاہ گزرا ہے فرانس کا. آئی تھنک 1933-34 کے لگ بھگ کی بات ہے. اس نے اپنی کابینہ کو جمع کیا اور اس نے یہ کہا یار ہم صلاح الدین ایوبی سے لے کر آج تک مسلمانوں کے خلاف کروسیڈ لڑ رہے ہیں، صلیبی جنگیں لڑ رہے ہیں. ہم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، ہمیشہ ہم نے شکست کھائی ہے. اب ایسے کرتے ہیں اپنے جنگ کا پینترا بدل دیتے، جنگ کا سٹائل بدل دیتے. وہ کیا کہ بھائی مسلمانوں کی تہذیب کے اوپر اٹیک کرے. جیسے وہ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کانفلکٹ آف سویلائزیشن، وار آف سویلائزیشن، تہذیبوں کے اوپر اٹیک کرے. کیا مطلب تہذیبوں کے اوپر اٹیک کرے؟ تہذیبوں کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اسلامی تہذیب اور بود و باش اور جو اسلامک لائف سٹائل ہے اس سے دور کرے. مسلمان کو، مسلمان سے کہے داڑھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو ہے نا وہ اسلام میں. داڑھی رکھ لی اچھی بات، نہ رکھ لی ہو، اس کے بغیر بھی آپ مسلمان رہ سکتے. مسلمان سے یہ کہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لباس آپ کا جو ہے نا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. نہیں، یہ بات جس طرح بھی پہن لیں، آپ 3 پیس سوٹ پہن لیں، شلوار قمیض پہن لیں، کچھ اور بھی پہن لیں،
یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی آپ کس یار. یہ مسجد جو ہے نا وہاں تک آپ کی عبادت اور آپ کا اسلام محفوظ ہونا چاہیے. باقی ملا کا جو ہے نا سیاست میں پولیٹکس میں کیا کام ہے؟ آپ کے غمی خوشی کے اسلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ چیزیں وہ اچھا وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ والی لڑائی لڑیں گے نا مسلمانوں کے خلاف, اس کو کوئی لڑائی نہیں سمجھے گا, اور اس سے مسلمانوں کا ہر فرد اور ہر انڈیویجول جو ہے نا وہ متاثر ہوگا, افیکٹڈ ہوگا. ان کا مرد, ان کی عورت, ان کا بوڑھا, ان کا جوان, ان کا بچہ, ہر جو ہے نا شخص اس سے متاثر ہوگا, اور اس کو کوئی لڑائی بھی نہیں سمجھے گا. اور وہاں سے انہوں نے کولڈ وار شروع کی ہے. اور وہ جو اٹیک کیا ہے, آج آپ دیکھیں نا حیا کدھر جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اب سے کچھ عرصے پہلے آپ جائیں جو ہے نا معاشرے میں دیکھیں, ایک بیٹے کے دل میں باپ کا جو ادب و احترام ہوا کرتا تھا, ایک چھوٹے کے دل و دماغ میں جو ہے نا بڑے کا جو ادب و احترام ہوا کرتا تھا, ایک عورت کی جو ہے نا اس نگاہ میں جو حیا ہوا کرتی تھی, اب وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی. اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں بالکل ویسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں نا. انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا, آج اگر میں اس ٹوپی کے ساتھ, اس داڑھی کے ساتھ, شلوار قمیض کے ساتھ کسی آرگنائزیشن میں, فرض کریں کسی بینک میں جاتا ہوں نا, وہاں کے کیشر کا میرے ساتھ جو رویہ ہوگا نا وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح اگر ایک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا شخص جائے گا نا اس کے سامنے, کیشر کے سامنے نا, اور اسے کیا کہے گا, اور 2-3 جملے جو ہے نا وہ جملے انگلش میں بھی کہہ دے گا, تو وہ اسے کیا کہے گا؟ وہ جیسے میرے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریٹ کرے گا نا, ایسے اس کے ساتھ نہیں کرے گا. مجھے تو کہے گا ہاں بھائی کیا کام ہے آپ کا, اچھے اخلاق سے ملے گا, لیکن وہ پروٹوکول نہیں دے گا مجھے. کیا کہے گا؟ ہاں کیا کام ہے آپ کا, وہ میرا کام کر دے. لیکن جو 3 پیس سوٹ والا ہوگا نا, جو انگلش کے 2-3 ورڈز بول لے گا نا, وہ اس کو کیا کہے گا؟ سر ہیو اے سیٹ. سر آپ کیا لیں گے؟ آپ کافی لیں گے, آپ ٹی لیں گے, گرین ٹی لیں گے, آپ کیا لیں گے؟ وہ یہ ہوگا. کیوں؟ اور پھر اگر میں ٹھیٹ اردو بولنے والا ہوں, ٹھیٹ پنجابی بولنے والا ہوا, تو وہ مزید جو ہے نا یعنی اس کے دل میں میرا وہ مقام کوئی اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ حالانکہ اردو تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا, ہماری لینگویج ہے نا بھائی. شلوار قمیص ہمیں پڑھایا جاتا ہے بھائی, ہمارا نیشنل ڈریس ہے. لیکن یہ کیوں؟ ٹوپی جو ہے نا, داڑھی ٹوپی ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا, اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن میں پھر بھی اس میں شائع فیل کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ جو وار لڑی تھی نا انہوں نے نا, اس وار میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہو. 100. میکالے کو جانتے ہیں؟ میکالے کو جیسے لارڈ میکالے کہتے ہیں, ویسے انگریز کے دور میں لارڈ میکالے ان کے تعلیم کا سربراہ تھا. آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو ہے نا ایجوکیشنل منسٹر تھا وہ اس وقت. وہ اپنی بک میں لکھتا ہے, میں نے انڈیا کے ایسٹ اور ویسٹ کو جو ہے نا چھان مارا. وہ کہتا ہے میں نے کوئی بیگر نہیں دیکھا, کوئی مانگنے والا نہیں دیکھا میں نے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے خوشحال لوگ تھے یہاں پہ, پروسپیرٹی تھی ہر طرف, ان کی اکانومی بہت اچھی تھی. کہتے ہیں بہت مہمان نواز لوگ دیکھے میں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا جو موریلٹی ان کے اندر دیکھی, ایتھیکلی ویلیوز, یعنی بڑے بااخلاق لوگ دیکھے میں نے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ یار اس قوم کے اوپر ہم کیسے جو ہے نا قبضہ کریں گے, ان کو کیسے شکست دیں گے. تو کہتے ہیں پھر میں نے ایک رپورٹ تیار کی سروے کے بعد, اور رپورٹ پارلیمنٹ کے جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ میں وہ پیش کرتا ہے. اپنی بک میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ سوچا بھائی ایسے کریں, ان کا سلیبس بدل دیں, ان کے تعلیم کا نصاب بدل دیں, چینج کر دیں. اچھا وہ خود اسی سفر میں لکھتا ہے, بک میں لکھتا ہے, ان کے اندر ایجوکیشن کی جو ریشو تھی نا 99.9% تھی. یعنی 100% لوگ جو ہے نا کوالیفائڈ لوگ تھے, اور جو ہے نا یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, ان کی ایجوکیشنل سلیبس چینج کر دیا. جب سلیبس چینج کر دیا, کہتے ہیں اس سلیبس کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی بک میں لکھتا ہے they will be Indian in color but British in thoughts. وہ رنگ و نسل میں تو انڈین ہوں گے, ہندوستانی ہوں گے, لیکن دل و دماغ ان کا کیا ہوگا؟
گورے کا ہوگا، انگریز کا ہوگا. وہ اپنے انڈین ہونے کو، مسلمان ہونے کو بتاتے ہوئے شائع فیل کریں گے، شرم محسوس کریں گے. اور جو ہے نا وہ جو ہے نا انگریز کے شانہ بشانہ چلنے کو اور اس کے قدم پہ قدم رکھنے کو اور اس کی نکالی کرنے کو فخر محسوس کریں گے. اور آج ہم کر رہے نہیں بینک میں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی نا، وہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، اور اس میں کتنا کامیاب ہو چکے. یہ کولڈ وار ہی کا ایک حصہ ہے. آج سے کچھ عرصے پہلے آپ جانتے ہیں نیو ایئر نائٹ کا کوئی نام، ہم بچپن میں نیو ایئر نائٹ کبھی ہم نے نہیں سنا تھا. آپ نے بھی شاید اپنی اسکولنگ میں نا، جو بڑے لوگ ہیں نا، جو 30 سے اوپر لوگ ہیں نا، اپنی اسکولنگ کے وقت آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نیو ایئر نائٹ منائے جا رہے ہیں. نہیں، یہ اپریل فول منایا جا رہا ہے، ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا ہم نے. ایون کہ یہ جو سالگرہ ہے نا، برتھ ڈے، یہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت. یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ سارے رسوم و رواجات بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. ایون کہ مسلمان کرسمس بھی منانے لگ گئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، 8 فروری کو ہم عورت مارچ بھی منانا شروع کر دیا. وہ عورت مارچ دیکھیں، عورت کے حقوق جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی عورت کو حقوق دے سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. عورت کو جو عزت، جو سٹیٹس، جو وقار جو ہے نا اسلام نے دیا ہے نا، ویسٹ جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتا اس کا. تو یہ ان چیزوں کے ناموں پہ جو کولڈ وار کا جو ایک وار ہے نا، اور ایک لڑائی کے اندر جو ہے نا ہمیں دھکیل دیا گیا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ جو نئی جنریشن ہے، یہ اس سے کتنی متاثر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس حوالے سے بات سمجھ رہے نا. کیا وجہ ہے کہ آج دیکھیں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے بڑے شب بیدار ہوں گے وہ، لیکن اپنے بچے کو جو ہے نا داڑھی رکھنے کا کبھی نہیں کہیں گے. وہ میں نہیں کہتا ہوں داڑھی کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہتا، لیکن اسے تو سبھی مانتے ہیں نا کہ نبی کی سنت ہے نا. کوئی نہیں کہے گا اپنی اولاد کو کہ بھائی بیٹا آپ کی زندگی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے. کوئی اس بات کو نہیں سوچے گا کہ بھائی میری غمی اور خوشی کے معاملات ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. میں 5 وقت کا نمازی ہوں گا، اور جو ہے میں شب بیدار ہوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں جو ہے نا وہ روزے بھی ادا کروں گا، لیکن اپنی غمی اور خوشی جو ہے سارے ویسٹ کے طریقے کے مطابق کروں گا. تو یہ وہ جنگ ہے جس کا ہم ایک پارٹ ہیں. اور یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ بھئی ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. اور آج جو ہے میرے دل و دماغ میں اگر ایک 10 سالہ 15 سالہ کوئی بچہ ہے نا، اگر اس سے آپ پوچھیں نا یار بڑے ہوگی کیا بڑے ہوگی، کتنے سارے بچے ہیں وہ آپ کو یہ جواب دیں گے. سوسائٹی میں کبھی سروے کر کے دیکھیں، یار میں ابو بکر صدیق کی طرح بنوں گا. وہ تو نہیں بن سکتا، لیکن ان کی طرح بنوں گا نا، ان کی صفات. کتنے سارے ایسے بچے ہیں جو آپ سے یہ کہیں گے یار میں عمر فاروق جیسے بنوں گا. کتنے سارے بچے جو یہ کہیں گے میں عثمان غنی جیسے بنوں گا. کتنے سارے ہیں جو یہ کہیں گے کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت جو ہے نا علی کرم اللہ وجہہ. کتنے سارے ایسے ہیں جو یہ کہیں گے کہ یار میں ایسا جوان بنوں گا جیسے کہ حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. کتنے سارے جو ایسے نوجوان ہیں وہ یہ کہیں گے یار میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنوں گا. کتنے سارے ہیں جو کہیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بنیں. کتنی خواتین ہوں گی جو وہی کہیں گی ہم ایسی بیویاں بننا پسند کریں گی جیسے امی عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، جیسے حضرت سودہ تھی، جیسے حضرت جویریہ تھی، حضرت ام حبیبہ تھی، ام سلمہ تھی، حضرت میمونہ تھی. کتنی ساری یہ کہیں گی. میرے خیال سے کوئی نہیں ہوگی. موسٹلی آپ کو کیا جواب ملے گا بتائیں؟ آئیڈیل کیا ہے؟ کوئی کہے گا میں شاہ رخ خان کی طرح بننا چاہتا ہوں، بچے ہی کہیں گے نا. کوئی آپ کو کہے گا میں کوئی سٹار ہوگا نا، کوئی جو ہے نا کرکٹ کا، میں شاہد افریدی بننا چاہتا ہوں یار. کوئی فٹ بالر ہوگا یار میں جو ہے نا رونالڈو بننا چاہتا ہوں، میں محمد صلاح بننا چاہتا ہوں. وہ یہ کہیں گے نا. کیوں؟ انہوں نے اپنا آئیڈیل اس وار کی وجہ سے کس کو بنا دیا؟ ان لوگوں کو بنا دیا جو کہ ایک مسلمان کے آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے کرکٹ کے حوالے سے آپ کسی کے فین ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے جو ہے نا آئیڈیل کون ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سالے والدین
اپنے بچوں کو بٹھاتے ہوئے یہ سمجھاتے ہیں. بھئی آپ کو پتہ ہے نا آج کل والدین بچوں کی سکولنگ کی کتنی فکر کرتے ہیں نا. صبح صبح والدین اپنی نیند خراب کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو نا. کیوں؟ بچے نے اسکول جانا ہے یار. غمی خوشی بھی چھوڑ دیتے. کیوں؟ یار بچوں کو چھٹی نہیں ہے. اور جو ہے نا اگر اپنی غمی خوشی ارینج کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ چھٹیوں میں ارینج کرتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ نیند خراب کر کے ان کے لیے جو ہے نا یا تو گاڑی میں چھوڑتے ہیں یا ان کے لیے پک اینڈ ڈراپ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. اور پھر کیا ان کے لیے صبح صبح لنچ تیار کرتے ہیں، ان کے لیے ڈریسز تیار کرتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں. یہ سارے کام کرتے ہیں نا، اسکولنگ کے لیے کر رہے ہیں. کیا آپ دیکھیں ہم اس معاشرے کا پارٹ ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بچے کی جو کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کتنے سارے والدین اور پیرنٹس ہیں جو بچے کی کاؤنسلنگ سیرت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے یہ احکامات دیے. بیٹا کھانا کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، چھوٹے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا فرمایا؟ یا غلام کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو کتنے سارے والدین ہیں جو اس طرح کی جو ہے نا اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کتنے سارے والدین ہیں جو بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کپڑے پہننا پسند کیے. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلا کرتے تھے. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پانی پیا کرتے تھے. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بال رکھنے سے منع فرمایا ہے. بیٹا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہ تھا. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ یہ تھا، پانی اس طرح سے پیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا حق یہ بتایا ہے، پیرنٹس کے یہ حقوق بتائے ہیں، اور جو ہے نا چھوٹوں کے یہ حقوق بتائے ہیں، بڑوں کے یہ حقوق بتائے ہیں، نائب اور کے آپ کے پڑوسی کے یہ حقوق بتائے ہیں. یہ سارے کے سارے احکامات کیا ہمارے گھروں میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں؟ نہیں، کہیں نہیں ملتا. ہم اسی کولڈ وار کا حصہ ہے. اور وہ جو اٹیک کیا گیا نا ہمارے نفسیات کے اوپر نا، کہ مجھے معاف کیجئے گا، اس ایجوکیشن وہ جو میکالے کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا نا، اس سسٹم کو پڑھنے کے بعد جو ہے، مجھے معاف کیجئے گا، یہ سسٹم آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لیڈر پیدا کرے گا؟ انگریز کا یہ بنایا ہوا سسٹم جو ہے یہ کبھی لیڈر نہیں پیدا کرے گا. یہ کیا پیدا کرے گا پتہ ہے؟ غلام پیدا کرے گا، جو آج ہو رہے ہیں. انگریز نے آپ کو پتہ ہے ہم ایک اور چیز میں ڈالے، نوکری کرو، نوکری. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے انگریز کیوں آیا تھا پاکستان میں، یہ سب کانٹیننٹ میں، یہ برِ صغیر میں کیوں آیا تھا؟ سونے کی چڑیا تھی نا. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا تجارت کرنے کے لیے یہاں پہ. ان کو کسی نے بلایا نہیں تھا تجارت کرنے کے لیے، وہ خود بخود آئے تھے. کیوں؟ سونے کی چڑیا تھی. اور خود وہ کہہ رہے ہیں کوئی بیگر، کوئی مانگنے والا نہیں ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور جو ہے نا 100% ان کی ایجوکیشن ہے یہ، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے یہاں پہ آیا. سوال یہ ہے کتنی یونیورسٹیز تھی اس وقت؟ سونے کی چڑیا تھی. اکنامیکلی جو ہے نا ہماری یعنی جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ کتنی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جا رہی تھی نا. اکنامیکلی ہم بہت سٹرونگ تھے. وہ لوگ سونے کی چڑیا تھی نا، بعض ختم ہو گئی. تو کتنی یونیورسٹیز تھی یہاں پہ، کتنے کالجز تھے، ان کا ایجوکیشنل سسٹم کیا تھا، مورلی کیسے تھے وہ لوگ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز نہیں ہونی چاہیے، ضرورت ہے ہماری، کالج ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے جن چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی کامیابی سمجھ لیا ہے نا، در حقیقت یہ دھوکہ ہے. سونے کی چڑیا اس برِ صغیر کو کس نے بنایا تھا؟ مغلیہ دور تھا نا، مسلمانوں کی حکومت تھی نا. ہماری بنسبت جو ہے دین سے بہت قریب تھے. وہ دین سے قرب نے اس سب کانٹیننٹ کو، برِ صغیر کو سونے کی چڑیا بنا دیا. آج لاکھ ہم جو ہے نا آئی ایم ایف کے جو ہے نا وہ منتے ترلے کر لیں. ایک طرف قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، اللہ سود کو جو ہے نا ختم کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اب اگر آئی ایم ایف سے لون لے کر اور جو ہے نا کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی سود در سود جو ہے نا ادا کر کے میں کیا یہ آس لگائے بیٹھا ہوا ہوں کہ بھائی میری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس پہ پڑے ہوئے
بہت بڑا دکھ ہے یاد رکھیے. اور یاد رکھیے گا دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک فیکٹ ہے اور یہ ایک پروف شدہ ایک جو ہے نا رول ہے. اگر آپ دینی اعتبار سے اگر آپ اچھے ہیں نا, آپ کامیاب ہیں, آپ دنیا کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے. میں ویسے اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں نا, فرض کریں ایک بندہ ہے, اس کے گھر کا خرچہ جو ہے 30,000 روپے ہے منتھلی, 30,000 روپے, اور اس 30,000 میں بڑا خوش ہے, اس کے گھر کا سارا کام ہو جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, اس کے گھر کا سارا کام ہو جاتا ہے, دل سے بڑا سیٹسفائیڈ ہے, مطمئن. ایک شخص ہے وہ 10 لاکھ روپے منتھلی کماتا ہے, لیکن اس کا گزارا اس 10 لاکھ روپے میں نہیں ہوتا. ذرا اندازہ کرے بتائے مالدار کون سا شخص ہوا؟ 10 لاکھ کمانے والا خوش نہیں ہے اس میں, وہ کہتے ہیں اور ہونا چاہیے. 30,000 کمانے والا خوش ہے اس میں. ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا غنى المال بل الغنى غنى النفس. بھئی مالداری کا مال سے تعلق نہیں ہے, مالداری کا تعلق آپ کے دل سے ہے, نفس سے. اگر آپ کا دل مطمئن ہے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں, آپ غنی ہے, مالدار ہے, آپ جو آر رچ پرسن. لیکن اگر جو ہے آپ 10 لاکھ روپے جو ہے نا کما رہے ہیں, آپ ملینر ہے, آپ کو جو ہے نا دلی سیٹسفیکشن نہیں ہے, جو آپ جو ہے نا امیر آدمی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ کا دل جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. بھئی مالداری کیا ہے؟ آپ کا دل مطمئن ہو نا کسی چیز سے نا. آپ 10 لاکھ کماتے ہوئے بھی جو ہے نا مطمئن نہیں ہے, آپ کیسے مالدار ہیں؟ آپ مالدار نہیں ہو سکتے. ہاں, آپ 30,000 میں جو ہے نا خوش ہے, آپ کا گزارا ہوتا ہے, یہی تو مطلوب ہے نا. انسان اسی لیے صبح سے شام تک کھپتا ہے نا بھائی, اسی لیے دوڑ دھوپ لگاتا ہے نا. تو اس لیے آپ کیا ہے, ایک مالدار آدمی ہے, اس لیے کہ دل آپ کا مطمئن ہے. یہی وہ چیز ہے کہ ویسٹ کے پاس سب کچھ ہے نا, دل کا اطمینان نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا وجہ ہے, وہ جو ہے نا راستے پر سے گزرتے نا اذان کی آواز سنتے ہیں نا, تو دلوں میں کچوکے پڑتے ہیں, ان کے رونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو جاتے ہیں, یار یہ عجیب سی آواز آ رہی ہے, کیسی آواز آ رہی ہے, بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے یہ جو ساری ڈیٹیل جو ہے نا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی اپنے سب کانٹیننٹ کا, یہ سارا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سٹیٹس کیا تھا؟ فالو کرنا. اور اس فالو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ذکر فرما دی. آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے پر فالو نہیں کرتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر مجھے فالو کرو, مجھے فالو کرو. اور جب تم مجھے فالو کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. بات سمجھ رہے؟ اور ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں نا بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے, ان کو اس کی قدر نہیں ہے. وہ دونوں نعمتیں الصحہ, تندرستی, صحت آپ کی, اور دوسری چیز الفراغ, آپ کی فرصت, آپ کی فراغت. یہ آپ کی نا صحت کا وقت ہے نا, آپ پوچھیں نا اپنے بڑوں سے ذرا, جن میں بہت ساری بیماریاں ہیں, بیچارے چل نہیں سکتے. اب ان کے من میں بڑا آتا ہے یار میرا من چاہتا ہے کہ میں نماز پہ کھڑا ہوں, لمبی لمبی نمازیں پڑھوں, نہیں کر پا سکتے, نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ آپ کی صحت کا وقت ہے, یہ اسٹیمنا ہے آپ کا. اللہ پوچھے گا اسٹیمنا کے بارے میں, اللہ پوچھے گا نا کہ بھئی تمہیں میں نے جوانی دی تھی, تم نے کہاں خرچ کی تھی. اور دوسری بات فرصت, ویلے ہے نا, وقت ہے نا آپ کے پاس, آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں نا. جب آپ مصروف ہو جائیں گے نا, آپ کو جو ہے نا وہ 5 منٹس دینے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا نا, جب جو ہے نا آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. آپ کہیں گے یار کاش میرے پاس وقت ہوتا, میں یہ بھی کام کر لیتا, وہ بھی کام کر لیتا, پھر آپ نہیں کر پائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے دیر نہ ہو جائے. ویسے بہت سارے لوگ اپنے دکانوں کو بھی چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ اسی طرح کی جو بیٹھک ہوگی جس کے آرگنائزر جو ہے نا ہمارے مولانا احسن عظیم صدیقی صاحب ہیں, لیکن میرے خیال سے یہ تو چلے آپ کے لیے گائیڈنس ہے نا, ان سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جو نوجوان لوگ ہیں اور یہاں پہ ہیں, ان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. یہ تو آپ کو گائیڈ کریں گے, لیکن اور جو ہے نا آرگنائزیشن تو خود آپ کو کرنی چاہیے. ہمیں سمجھ ہے نا. میرے خیال سے اگر اسی طرح آپ کی گیدرنگ ہوئی
ویسے ہی بیٹھ جایا کرے. کوئی بھی نہ ہو نا, ویسے ہی بیٹھ جایا کرے. اگر ایک حدیث بھی کسی نے سنا دی نا, ایک حدیث بھی اگر کسی نے سنا دی اور جو ہے نا مل بیٹھ کے آپ نے چائے بھی پی لی, ویسے نا آپ نے پانی بھی پی لیا نا, تھوڑے دیر جو ہے نا آپ نے گپے ہانک لی نا ساتھ بیٹھ کے, یہ بھی میرے خیال سے روات کے مستقبل کے لیے ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہوگی. سمجھ رہے نا. اللہ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.